بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی فضیلت و برکات۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور اس کی رحمت و برکتوں کے حصول کے ذرائع جہاں بہت ساری عبادات ہیں، وہیں درود شریف بھی بہت اہم ذریعہ اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے فضائل قرآن پاک، احادیث پاک میں موجود ہیں۔ نیز ایسے واقعات کے پریشان حال شخص جب درود شریف پڑھنے کا عادی ہو گیا تو اس کی برکت سے نہ صرف کہ اس کی پریشانیاں دور ہوئیں بلکہ خوشحالیاں بھی اس کے مقدر میں لکھ دی گئیں۔ قرض میں مبتلا شخص اگر درود شریف کی کثرت سے قرض سے خلاصی پا سکتا ہے اور آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تنگ دستی اور مفلسی میں الجھا ہوا انسان اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے جب درود شریف پڑھنے لگا تو اس کی تنگ دستی اور مفلسی ختم ہو گئی، اور اس قسم کے دیگر واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندہ مومن جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہو کر درود شریف پڑھتا ہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو سارے ایام پر فوقیت لے جاتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے، ہر ایک مجلس میں آپ کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ، اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔ یعنی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اس سے زیادہ اگر پڑھ لیں تو یہ مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ یہی قول بار بار آیا ہے۔ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بتائے ہیں کہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما، اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما، اور ان کا ثواب زیادہ کر کے اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء و مرسلین، ملائکہ اور تمام مخلوق پر ان کی شان بلند کر کے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت بھیجتا ہے۔ ترمذی کی حدیث شریف میں ہے، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ مزید اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ ابی بن کعب کے لڑکے طفیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آ گئی، اس کے پیچھے اور آنے والی ہے، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی۔ میرے باپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے کہ میں کس قدر درود پڑھا کروں۔ فرمایا جتنا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا، کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا تیرا دل چاہے، یعنی اگر ایک وقت کے میں 4 حصے کروں، ایک دن کے 4 حصے کروں تو اس میں سے ایک حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا دل چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا کہ آپ جتنا چاہیں پڑھیں۔ عرض کیا کہ نصف یعنی آدھا وقت درود شریف پڑھ لیا کروں؟ تو کہا جتنا تیرا دل چاہے، اگر زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ 2/3 پڑھ لوں؟ تو فرمایا جتنا تیرا دل چاہے پڑھ، لیکن اگر تو زیادہ پڑھ لے تو افضل ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب یہ درود تیرے رنج و غم دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ طفیل کہتے ہیں، میں نے والد سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اپنا تمام وقت درود شریف پڑھنے میں ہی صرف کر دوں تو حضور نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان کر دے گا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے تو درود شریف پڑھیے، جب اسم گرامی لکھیں تو ساتھ درود شریف ضرور لکھا کریں۔ حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ خلف نے بیان کیا کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم ہے اور وہ فوت ہو گیا۔ جب میں نے اسے خواب میں دیکھا تو سبز پوشاک یعنی گرین کلر کے لباس میں وہ تھے اور بہت خوش و خرم گھوم رہے تھے، یعنی بہت اچھی حالت میں تھے، بہت خوش تھے۔ تب کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ وہی ہو جو حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ میں نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری عادت تھی کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لکھا ہوتا تھا میں وہاں درود شریف بھی لکھتا، اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس موجود ہے، یہ سب میرے رب نے اس عمل کے بدلے مجھے عطا کیا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، شفا ملتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ دکان و مکان یا جس جگہ پر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ درود شریف اول و آخر پڑھنے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا کثرت سے درود شریف کا ورد کریں اور تسلسل سے کریں، اس کے عادی بن جائیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم کثرت سے درود شریف پڑھو تو پھر تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیتے کہ نہیں 1/3 کافی ہے، 1/4 کافی ہے یا آدھا دن کافی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک زیادہ پڑھنے پر زور دیا کہ مزید پڑھو تو اچھا ہے، زیادہ پڑھو تو اچھا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تعلیم فرما رہے ہیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی، تو پھر ہم بخل کیوں کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام وقت درود و سلام پڑھنے میں گزاریں، جیسے کہ ان صحابی نے فرمایا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے تمام غم دور ہو جائیں گے، چاہے وہ دنیا کے ہوں، دین کے ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، مالی ہو، جیسے بھی غم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے دور ہو جائیں گے، اور اس کی برکت سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، روحانیت عطا ہوگی، بیماریوں سے شفا ملے گی، زندگی کے کام آسان ہوں گے، تمام معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا۔ تو سوچیں ایسا کون سا عمل ہے جسے کرنے سے اتنی زیادہ برکتیں ملتی ہوں، اتنا کرم ہوتا ہو، اتنی فضیلتیں ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اس جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں، اسے مستقل پڑھتے رہیے، انشاءاللہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری ملے گی، انشاءاللہ دن اور دنیا کے کام بن جائیں گے، انشاءاللہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اعمال روشن ہو جائیں گے، دل روشن ہو جائے گا، روح منور ہو جائے گی، اور پھر دونوں جہاں کی برکتیں خیریں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، ادب کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، متوجہ ہو کر پڑھنے والا بنائے، اور درود پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔